السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام اور اس علاقے کے نہایت ہی معزز احباب، محترم سامعین، پردہ نشین اسلامی خواتین ماں اور بہنوں، رات کے 11 بجے تک آپ نے کئی لوگوں کو سنا اور مجھ سے
قبل مولانا منیر صاحب سے بھی آپ نے اچھی گفتگو سماعت فرمائی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مجھے معلوم ہے اور آپ کے اس علاقے میں تھوڑی سی ایک باؤنڈیشن ہے میرے ساتھ، ایک پابندی ہے، اور وہ پابندی کیوں لگائی گئی ہے اس کی بھی وجہ ہے. میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے منع کرنے کے باوجود میں کچھ ایسی باتیں بولوں کہ میرے جانے کے بعد آپ لوگوں کو تکلیف ہو. مجھے معلوم ہے کہ مجھے کیا بولنا ہے، اس لیے میں نے بہت ہی سوچ اور سمجھ کر ان آیات کو آپ کے سامنے تلاوت کیا. اور پہلے سے اپنا ایک ذہن بنا لیجیے، اپنے مائنڈ کو، اپنے دماغ کو تھوڑا سا میری طرف لائیے، اور میں آج کے اس پروگرام میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے اللہ کے نیک اور سچے بندوں کی پہچان. اللہ کا سچا بندہ کون ہے؟ ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ کے بندے سب ہیں، یہاں تک کہ ایک ہندو بھی اللہ کا بندہ ہے، ایک عیسائی بھی اللہ کا بندہ ہے، ایک یہودی بھی اللہ کا بندہ ہے. ہم اور آپ بھی اللہ کے بندے ہیں. اللہ کے بندے سے کسی کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی آپ کسی کو الگ کر سکتے ہیں کہ تم اللہ کے بندے نہیں ہو. مجھے یہ بتانا ہے کہ اللہ کا سچا بندہ کون ہے، اللہ کا خالص اور نیک بندہ کون ہے. جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں، ان آیتوں کے اندر اللہ کے بندوں کی جو پہچان بتائی گئی ہے، کیا وہ ہمارے اور آپ کے اندر ہے؟ بس اپنے گریبانوں کے بٹن کھولیے اور جھانک کر دیکھیے، یہ گن، یہ صفت ہمارے اندر پائی جاتی ہے یا نہیں. اگر نہیں پائی جاتی ہے تو ہم اللہ کے بندے تو ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے سچے بندے نہیں، اللہ کے خالص اور نیک بندے نہیں. اس لیے کوشش کیجئے کہ یہ جو صفتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، جو گن بتائے ہیں، وہ ہم اپنے اندر پیدا کریں. تو گن کیا ہیں، وہ صفتیں کیا ہیں، وہ سنیے. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. سنیے، اور اب یہ اٹھنا بیٹھنا بند کر دیجئے بھائی، جس کو جانا ہو ابھی چلا جائے. میں جانتا ہوں کہ میں بھائی ہندی اردو بولنے والا ہوں، آپ لوگوں کے سر کے اوپر سے نکلے گی میری بات. کوشش کیجئے، ہندی فلمیں دیکھتے ہو، سیریل دیکھتے ہو، اب تو سمجھ میں آتا ہی ہوگا آپ کو. اللہ کے نیک اور سچے بندوں کی پہچان کیا ہے وہ سنیے. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اس آیت میں دو چیزیں بتا دی ہیں. رحمان کے بندے وہ ہیں، اللہ کے سچے بندے وہ ہیں، جب زمین کے اوپر چلتے ہیں، جب دھرتی کے اوپر چلتے ہیں، ہاؤنن تو اکڑ کر نہیں چلتے،
تکبر کے ساتھ نہیں چلتے، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں. ان کی چال میں، ان کے چلنے میں تکبر نہیں ہوتا. کبھی کبھی آپ دیکھتے ہوں گے کچھ لوگوں کی چال ایسی ہوتی ہے کہ چال ہی بتا دیتی ہے کہ یہ آدمی کتنا گھمنڈی ہے. اللہ نے اپنے بندوں کی ایک پہچان یہ بتائی، میرے نیک بندے وہ ہیں. پہلی صفت، پہلا گن کہ جب زمین کے اوپر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ، سکونت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ. ان کی چال میں تکبر، گھمنڈ، غرور نہیں ہوتا، پراؤڈ نہیں ہوتا. اور کیوں پراؤڈ ہوگا؟ ایک انسان کیوں گھمنڈ کرے گا؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے تھوڑی سی دولت دے دی تو تم گھمنڈ کرو گے؟ اللہ نے تمہارا مکان تھوڑا سا اچھا بنا دیا تو تمہیں پراؤڈ آ جائے گا؟ جس کے دل میں تھوڑی سی کبر آ جائے، تکبر آ جائے، غرور آ جائے کہ میں کچھ ہوں، اس گاؤں کے اندر لوگوں نے مجھے سرپنچ بنا دیا، مکھیا بنا دیا، ایم ایل اے بنا دیا، ایم پی بنا دیا، کوئی اونچی پوسٹ میں مل گئی، سب کے مکان کچے ہیں، میرا مکان پکا ہے، میں کچھ ہوں. تھوڑا سا تکبر جب آپ کے اندر آ جائے تو اپنے وجود پر غور کرو. اللہ نے مثال دی ہے، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ. ہر انسان کو وچار کرنا چاہیے، ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے. تیری پیدائش کس چیز سے ہوئی ہے؟ کتنا بڑا آدمی بن جائے. مولانا جرجیت صاحب اس دیش کے پردھان منتری بن جائیں، مودی کی جگہ پر ہم ہی بیٹھ جائیں، اب گھمنڈ آ گیا میں اس دیش کا پردھان منتری ہوں. لیکن سوچو جرجیت صاحب آپ پیدا کس چیز سے ہوئے؟ ساری اکڑ نکل جائے گی، سارا تکبر ختم. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. ہے گاؤں کے سرپنچ، ہے گاؤں کے چودھری، ہے سرمایہ دار، ہے پیسے والے، ہے دولت والے، ہے مکھیا، ہے ایم ایل اے، ایم پی، چیف منسٹر، پرائم منسٹر. جب تیرے اندر یہ تکبر آ جائے کہ میں اس زمین پر کچھ ہوں تو تو اپنے وجود پر غور کر کے تو پیدا کس چیز سے ہوا ہے. اگر نام لینے میں تجھے شرم آ رہی ہے تو میں بتاتا ہوں کہ تو کس چیز سے پیدا ہوا. خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ. تو اچھلتے ہوئے پانی سے، جمپ لگاتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے. ایک گندے پانی کی سے پیدائش ہوئی تیری، ایک حقیر اور ذلیل پانی کا قطرہ، اس سے تو پیدا ہوا ہے، اور پھر تو تکبر کرے گا؟ تیری حیثیت کیا ہے تکبر کرنے کی؟ اور اس سے بھی زیادہ کھل کر سوچو، وہ پانی کا قطرہ جو شرمگاہ سے نکلتا ہے، شرمگاہ کے اندر جاتا ہے، اسی پانی کے قطرے سے تیرا وجود بنتا ہے، تیری آنکھیں بنتی ہیں، تیرا کان بنتا ہے، تیری ناک بنتی ہے، تیرا ہاتھ بنتا ہے، تیرا پیر بنتا ہے، تیرا دماغ بنتا ہے، تیرے کان بنتا ہے، تیرا پیٹ بنتا ہے، تیری پیٹھ بنتی ہے. اور پورا بننے کے بعد پھر تو اسی شرمگاہ کے راستے سے باہر آتا ہے. شرمگاہ سے نکلنے والا پانی، شرمگاہ میں جانے والا پانی، اور پھر اسی شرمگاہ سے تیری پیدائش ہوتی ہے.
پھر تو غرور کرے، تکبر کرے اور گھمنڈ تیرے اندر آ جائے، ہے انسان یہ تیری شان نہیں ہے۔ مولوی جرجیز بھی اسی پانی سے پیدا ہوا ہے، اور اس دیش کا پرائم منسٹر نریندر مودی بھی اسی پانی سے پیدا ہوا ہے۔ پھر غرور اور گھمنڈ نام کی کون سی چیز ہمارے اور آپ کے اندر آنی چاہیے؟ میرے نیک بندے تو ہو سکتے ہیں، لیکن میرے سچے اور نیک بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر چلتے ہیں تو اکڑ کر نہیں چلتے، عاجزی کے ساتھ، سکون کے ساتھ زمین پر نظریں جما کر نیچے دیکھتے ہوئے وہ چلتے ہیں۔ ان کی چال میں تکبر گھمنڈ نہیں ہوتا، وہ سینہ تان کر اور اکڑ کر نہیں چلتے۔ اور تکبر اور غرور تو یہ اللہ کی شان ہے، بس کسی اور کی نہیں۔ ہم اور آپ کتنے کپڑے پہنتے ہیں؟ پہننے کو تو بہت پہنتے ہیں، لیکن دو کپڑے بتائے گئے ہیں۔ عمرہ یا حج کرنے جاتے ہیں ہمارا تو عام طور پر دو ہی کپڑے ہوتے، ایک اوپر اور ایک نیچے۔ ان دو کپڑوں سے انسان اپنا جسم چھپاتا ہے، اور انسان کے جسم کی حفاظت یہ دو کپڑے کرتے ہیں۔ تھوڑی سی یہ ہماری لیڈیز آواز کر رہی ہیں، ان کو تھوڑا سا خاموش ہونا چاہیے۔ اگر نہیں سمجھ میں آ رہی ہماری بھائی ہندی اردو تو آپ لوگ جائیں، کوئی ضروری نہیں ہے، یہاں رات بیکار کر رہی ہے۔ لیکن مجھے امید ہے کہ اگر سنو گی تو سمجھ تو جاؤ گی، کیونکہ میں ایک بات کو دو دو تین تین بار بول رہا ہوں اور بہت آہستہ آہستہ بول رہا ہوں، آپ کے سمجھ میں آئے گا۔ ایک بار نہیں آئے گا تو دوسری بار سمجھو گی۔ بہت اچھی چیزیں ہیں، آج سنیے کیا کہا۔ دو کپڑوں سے انسان اپنے جسم کو چھپاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بھی اپنے جسم کو دو کپڑوں سے چھپائے ہوئے۔ اللہ کا جسم ہے، کیسا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ کا ہاتھ ہے، کیسا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ کا پیر بھی ہے، لیکن کیسا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ سنتا ہے، اس کے کان بھی ہیں، لیکن کیسے ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ دیکھتا ہے، اس کی آنکھیں بھی ہیں، لیکن کیسی ہیں، دو ہیں کہ ایک ہے، چار ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ کیفیتہ مجہول۔ ہمیں یہ ماننا ہے کان ہے، ہمیں یہ ماننا ہے آنکھ ہے، ہمیں یہ ماننا ہے ہاتھ ہے، ہمیں یہ ماننا ہے کہ جسم ہے، لیکن کیسا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم۔ لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل اس کی طرح کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمارے جسم کی طرح اس کا جسم نہیں ہے، ہمارے پیٹ کی طرح اس کا پیٹ نہیں ہے، ہمارے پیر کی طرح اس کا پیر نہیں ہے، ہمارے ہاتھ کی طرح اس کا ہاتھ نہیں ہے، ہماری آنکھ کی طرح اس کی آنکھ نہیں ہے، ہمارے کان کی طرح اس کے کان نہیں ہے۔ کیسے ہیں نہیں معلوم ہے، لیکن کیسے ہیں ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ فرماتا ہے میرے تو کپڑے کیا ہیں؟ تم دو کپڑوں سے اپنا ننگا پن چھپاتے ہو، اپنا برہنہ پن چھپاتے ہو، اپنی باڈی چھپاتے ہو۔ میرے بھی دو کپڑے ہیں، میں ان کو پہن کر اپنی باڈی، اپنے جسم کو چھپائے ہوئے ہوں۔ پھر یاد رکھنا اللہ کا جسم کیسا ہمیں نہیں معلوم۔ یہ مت سوچنا اللہ بھی کپڑے پہنتا ہے، سوال نہیں، پہلے میں نے کہہ دیا کہ اللہ کا جسم کیسا ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، اور جب نبی یہ کہیں کہ اللہ فرماتا ہے تو یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے بھی دو کپڑے ہیں، ان دو کپڑوں کو پہن کر میں بھی اپنے جسم کو چھپاتا ہوں۔ العز ازاری والکبریاء ردائی۔ العز ازاری، عزت یہ میری لنگی ہے۔ لنگی تو جانتے ہیں نا، اب ہمارے ہاں بھی لنگی بولتے ہیں اور تہبند بھی بولتے ہیں، اب آپ کے ہاں پر بھی وہی۔ العز ازاری، عزت یہ میری لنگی ہے۔ عزت لوگ کیا چاہتے ہیں؟ میری عزت ہو، سماج میں میری عزت ہو، کوئی آدمی ہمیں برا نہ کہے، یہی تو ہر آدمی کی چاہت ہے۔ اللہ کہتا ہے عزت جتانا یہ میری لنگی ہے، میں اس کو پہنے ہوئے ہوں۔ والکبریاء ردائی، اور تکبر جتانا یہ میری چادر ہے۔
घमंड जताना ये मेरी चादर है, घमंड करना ये मेरी शान है, तकब्बुर ये मैं कर सकता हूं तुम नहीं। भाई बड़ापन अल्लाह ही को तो है, अल्लाह से बड़ा कोई है? अल्लाह कह सकता है मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूं, कह सकता है और कहता है इसलिए कि वो है। वो कह सकता है कि मैं सबसे बड़ा इज्जत वाला हूं, वो तकब्बुर जता सकता है, वो इज्जत वाला ही नहीं है। इज्जत जिसको चाहे देता भी है और जिससे चाहे छीन भी लेता है। वह तो इज्जो मंतशा वह तो जिल्लो मंतशा, इज्जत और जिल्लत के खजाने उसी के पास है, वो जिसको चाहे इज्जत दे और जिसको चाहे जलील कर दे। तो अल्लाह कहता है ये दो कपड़े मैं भी पहने हुए हूँ, अल इज्जु इजारी वल किबरिया रिदाई, इज्जत ये मेरी लुंगी है, वल किबरिया रिदाई और तकब्बुर ये मेरी चादर है। लोगों जिस तरीके से दो कपड़े तुम पहनकर अपनी इज्जत को बचाते हो, अपने जिस्म को लोगों से छिपाते हो, मैं भी ये दो कपड़े पहने हुए हूँ, इज्जत को नीचे और तकब्बुर को ऊपर, ये दो कपड़े मैं भी पहने हुए हूँ। अगर किसी ने इज्जत अपने लिए बनाने की कोशिश की और तकब्बुर जताने की कोशिश की, अगर किसी ने घमंड करने की कोशिश की और किसी ने इज्जत को अपने लिए साबित करने की कोशिश की, तो गोया कि वो मुझसे मेरी लुंगी छीन रहा है। अगर कोई ये कहता है इज्जतदार मैं हूं, तो गोया कि वो मुझसे मेरी लुंगी छीन रहा है। अगर कोई तकब्बुर जताता है कि मैं गांव का सरपंच हूं, चौधरी हूं, और मेरे होते हुए कोई कुछ नहीं कर सकता, अगर कोई तकब्बुर जताता है तो गोया वो मेरी चादर मुझसे छीन रहा है। लोगों इज्जत और तकब्बुर ये मेरे कपड़े हैं, फमन्ना जानी फी कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा फक़द अज़्ज़बतु अज़ाबन शदीदा। अगर किसी ने ये दोनों कपड़ों में से कोई एक मुझसे लेने की कोशिश की तो मैं उसको दर्दनाक अजाब दूंगा। फक़द अज़्ज़बतु अज़ाबन शदीदा, मैं उसको दर्दनाक और सख्त अजाब दूंगा। अज़्ज़बतुहु अज़ाबन शदीदा, मैं उसको दर्दनाक अजाब। अब सुन लीजिए, और एक ऐसी हदीस सुनाने जा रहा हूं, इस हदीस के होते हुए मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। तकब्बुर अगर चींटी के सर के बराबर, चींटी तो जानते ही है भाई, मक्खी के सर के बराबर भी, मच्छर के सर के बराबर भी अगर किसी इंसान के अंदर घमंड आ गया, तकब्बुर आ गया, तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, और सुन लो, बहुत गौर से सुन लो। और पैसे वाले और दौलत वाले और अपने आप को सरपंच और साहूकार समझने वाले ये लोग ज्यादा सुने, और हमारी माँ बहनें भी सुने। थोड़ा सा रंग अल्लाह ने गोरा क्या दे दिया, दिखाती फिर रही है मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं, मैं ब्यूटीफुल हूं, चर्चे करती फिर रही और करवा रही हैं और लोगों की वाहवाही लूटती हैं। सुन लो, मच्छर के सर के बराबर, राई के दाने के बराबर, सरसों के दाने के बराबर भी अगर किसी के अंदर तकब्बुर आ गया, घमंड आ गया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन काना फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्रिन ला यदखुलुल जन्नह। सरसों के दाने के बराबर भी, मक्खी के सर के बराबर भी अगर तकब्बुर घमंड किसी के दिल में आ गया और वो आदमी इसी हाल में मर गया, तो यह आदमी कभी भी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा, कभी जन्नत में नहीं जाएगा। जहां मौलाना जर्जीस ने ये सोच लिया कि मैं बहुत बड़ा मौलवी बन गया हूं, मुझसे बड़ा कोई मौलवी